السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کے حوالے سے ایک خبر آئی ان کی موت کے حوالے سے، تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کئی احباب مختلف ذرائع سے اور مختلف طریقہ کار کے ساتھ اس کے اوپر تبصرہ کرنے لگے، بات چیت ہونے لگی اور ان کے بارے میں کئی سے کئی باتیں ہونے لگیں۔ جناب والا مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کی عمر 30 سال تھی اور یہ کافی عرصے سے ذہنی بیماری کے اندر، ذہنی ڈپریشن کے اندر مبتلا تھے، اور ان کے بھائی یوسف جمیل کی زبانی کے وہ ان کا علاج چل رہا تھا اور ان کی علاج کی پروسیس کے اندر بجلی کے شاکس بھی انہیں دیے جاتے تھے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے والد ہونے کے ناطے جو ان کے اوپر فرض تھا وہ بخوبی نبھا رہے تھے، ان کا علاج بھی چل رہا تھا۔ اور یہ انسیڈنٹ اس موقع پر ہوا کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے صاحبزادے ان کے آبائی جو گاؤں ہے تلمبا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ میاں والی کے اندر ان کی جو برانڈ ہے اس کی اشاعت کے لیے اور اس کی افتتاحی تقریب تھی اس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو پیچھے جب یہ اکیلا تھا تو اس نے گارڈ سے، جو سیکیورٹی کے لیے تعینات تھے گارڈ، ان سے پستول لے کر سینے کی طرف رک کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ناظرین، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کی بدولت بھی کہ علماء کی بیٹے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ وقت نہیں ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیکی زبان کے اندر کے جتھا بلدی بھا جلدی وہ جا، جس جگہ غم ہوتا ہے، جس کو غم ہوتا ہے، جس کا پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو خبر اس کو ہوتی ہے۔ ناظرین، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بقول جو جب انہوں نے جنازے کے اوپر خطاب کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے رب سے یہ دعائیں کرتا رہا کہ میرے مولا، اس سے پہلے کہ یہ صدمہ مجھے دیکھنا پڑے، میرے مولا میری زندگی کا خاتمہ کر دے، یہ جو میرے بچے ہیں، یہ جو میرے صاحبزادی ہیں، یہ مجھے اٹھا کر میری آخری آرامگاہ کی طرف چھوڑ کر آئیں، اور وہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑے کہ میں اپنے جوان سال بیٹے عاصم جمیل، اپنے جوان سال بیٹے کی موت اور اس کو پھر میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کی آخری آرامگاہ کی طرف چھوڑ کر آؤں۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی دکھ والا معاملہ ہے۔ یہ وقت اور مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اور ان کے فیملی کے ساتھ اور ان کے اقارب کے ساتھ ہمدردی کا وقت ہے، نہ کہ چیا مگوئیاں کرنے سے اور یہ مختلف باتیں کرنے سے۔ اور جو معاملہ ہوا یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اور انہی کے اوپر چھوڑا جائے، اور ہمیں یہ قاضی نہیں بننا چاہیے کہ وہ سیدھا ادھر جائیں گے یا سیدھا ادھر جائیں گے، یہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، یا علماء کے بیٹے ہیں اور وہ یہ کام کر رہی ہیں تو پھر یہ تو بس پھر کیا ہو گیا۔ تو انسان ہے اور شیطان بھی انسان کا جو دشمن ہے تو وہ پھر ایسے تو نہیں ہے، اور وہ کافی عرصے سے پھر بیمار بھی تھے، ڈپریشن کے مریض بھی تھے اور اپنی بیماری سے تنگ بھی یقیناً آئے ہوئے تھے۔ جو انہوں نے زندگی کا خاتمہ کیا ہے وہ ایسے تو نہیں کر لیا، خوشی کے اندر تو نہیں نہ کر لیا، بندہ پرسکون بھی ہو، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تمام معاملات سیٹ بھی ہوں، جسم کے اندر بھی کوئی خرابی اور بیماری نہ ہو اور بندہ یہ کام کر لے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ اور یہ جو خودکشی ہے یا اس طریقے جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ پریشانی کے اندر، ڈپریشن کے اندر اور مشکلات بڑھ جائیں تو پھر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال شریعت کے اندر اس کے کوئی اجازت نہیں ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب برداشت کرنے کا حکم ہے، نہ کہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ لیکن اس کے اوپر میں اور بھی آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اس حوالے سے ہم خود قاضی نہ بنیں۔ ہمارے یوٹیوبرز حضرات، ہمارے ٹی وی چینلز کے اینکر حضرات اور کئی ایسے احباب ہیں جو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر کم سے کم وہ باتیں کی جائیں جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے غم کو کمی کے اندر لائیں۔ اور میں اگر شاید یہ کہے کہ ان کے مکتبہ فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں، میرا ان کے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور ایک دینی اور مذہبی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوئے، اور یہ جو غم ہے نا اولاد کا، خدا کی قسم یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اولاد بیمار ہو جائے تو والدین کی نیندیں اڑ جاتی ہیں،
بھلے وہ جیسے بھی تھے، بیمار تھے تو کیا تھے، وہ اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا تھے جناب والا، بھلے بیمار تھے لیکن وہ اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا تھے، اور وہ سب کچھ برداشت کر کے، اب یہ پریشانی تو انہیں ہوگی نا کہ وہ ذہنی مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کے بیٹے، لیکن وہ علاج بھی کروا رہے تھے۔ وہ اکثر محافل کے اندر، اکثر تقریبات کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ نظر بھی آ رہے تھے۔ تو تمام دیکھنے والوں سے اور ہمارے یوٹیوبرز حضرات سے اور پاکستان کی میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی اور ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے، اور یہ جو غم انہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ رات جنازے پر مولانا طارق جمیل صاحب جو اعلان فرما رہے تھے کہ جمعرات کے اندر ان کے سال ثواب کے لیے، جمعرات کے دن قرآن خوانی کا ان کے سال ثواب کے لیے اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ہم سب مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ان کے خاندان کو، ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔